ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی بابرکت ذات کا مسکن عرش عظیم ہے، جس کی وسعت اور بڑائی کا درست اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرش عظیم جنت کی چھت پر ہے، یعنی فردوس بری کی چھت کے اوپر قائم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عرش عظیم تمام مخلوقات سے بڑا ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کا مستقل قیام عرش پر ہے؟ اور اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ مختلف گروہ اور فرقے عرش معلیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس میں کون سی بات درست ہے۔ یہ ویڈیو تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عرش الہی انگریزی تھرون آف گاڈ کا تصور ابراہیم مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں عرش یا تخت کو خدا کی بادشاہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کئی مذاہب کی مقدس کتابوں میں عرش الہی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق عرش کو خدا کی تمام مخلوقات سے بڑا مانا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے عرش کا تذکرہ تقریباً 25 بار کیا ہے اور ایک آیت میں اللہ کا فرمان ہے، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا اور وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملہ کی، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد، وہ ہے اللہ تمہارا رب، پس تم اس کی بندگی کرو، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش جو کہ پانی پر ہے، اس کی تخلیق اللہ نے 6 دن میں کی تھی، اور یہ دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش قائم ہوا تھا۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت تھا پانی پر، تاکہ میں تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ اور اگر آپ کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے کہ خدا واحد اور مطلق العنان ہے، اور وہ جو چاہے بنا سکتا ہے، اور پوری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ وہ تمام کائنات سے بڑا اور تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ وہ خالق ہے اور وہی مالک ہے۔ مگر کافروں کا عقیدہ فرق ہے، جس غیب پر مسلمان ایمان لاتے ہیں اسی غیب کو کافر جھٹلاتے ہیں۔ سورہ مومنون میں آتا ہے، تو بہت بلند و بالا ہے، اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے۔ دوستو، اللہ کا عرش اس کی طرح عظیم اور نایاب ہے۔ جس طرح پوری دنیا میں واحد اللہ کی بادشاہی ہے، اسی طرح سے اس کا تخت بھی بے مثل و بے مثال ہے، جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ وہ عظیم رب کی لاجواب تخلیق میں سے ایک ہے، جس کو اللہ نے اپنے قیام کے لیے بنایا ہے۔ قرآن پاک میں فرشتوں کو خدا کا تخت اٹھائے ہوئے اور اس کے جلال کی تعریف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور ہر حکم کو بلا تردد بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ جہان ہے اور عرش اس کا تخت ہے۔ جس طرح عالی شان مملکت میں غلام تخت کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لا تعداد فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ اللہ کا تخت اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں مزید ارشاد ہوتا ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پس بخش دے تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ناظرین، یہ فرشتے اللہ کے ذکر میں دن رات مشغول رہتے ہیں، اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس کی نیک مخلوق کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جہنم سے نجات اور بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں مزید ارشاد ہوتا ہے، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ، اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ کل کی کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा की एक आयत है जो कुरान की दूसरी सूरा है और इसका शुमार किया जाता है किताब की सबसे बड़ी आयत के तौर पर। ये कुर्सी का हवाला देता है जो अर्श से मुख्तलिफ है और खुदा का सबसे बड़ा नाम अल हय्युल क़य्यूम, जिंदा अबदी भी। दोस्तों, अर्श एक अजीम बुलंद नूरानी मखलूक है। अर्श और कुर्सी पर ईमान लाना वाजिब है। नूरे मोहम्मदी के बाद अर्श अल्लाह पाक की पहली तख्लीक है। अर्श तमाम मखलूकात में सबसे बड़ा है। अल्लाह ने उसे 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है। अर्श जन्नत के ऊपर है। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो औस्त बहिश्त और आला जन्नत है और इसके ऊपर अर्शे रहमान है और इसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। यानी जन्नत की छत अर्श है। अर्श किस चीज से बना है, इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल है। नंबर 1, नूर से बना है। सब्ज़ बुर्ज से बना है। नंबर 3, सुर्ख याकूत से बना है। इमाम इब्राहिम बाजोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना बेहतर है। उसकी हैयत के बारे में तहकीक ये है कि अर्श गोल नहीं है बल्कि वो गुंबद नुमा है जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूकात और दुनिया के ऊपर साया फिकन है। उसके 4 स्तून हैं, ज़मीन व आसमान से भी पहले। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर मामार पहले दीवारें बनाता है फिर उन पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, इसके पर बनाए। इन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। इसके बाद अल्लाह पाक ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श और कुर्सी की हाजत नहीं है, बल्कि वो इन दोनों के बनाने से पहले भी था। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है, जबकि पानी हवा पर है। अल्लाह ताला को अर्श और कुर्सी की हाजत नहीं, बेशक वो इन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त मकान भी न था। जमीन व आसमान से पहले अर्श कहाँ था? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उस पानी से मुराद ये समुंदर का पानी नहीं बल्कि अर्श आज़म के नीचे कुदरती पानी है जो हवा पर है और हवा अल्लाह ताला की कुदरत पर। इस फरमान का यह मतलब नहीं कि अर्श पानी पर रखा हुआ था, बल्कि मतलब यह है कि उस पानी और अर्श के दरमियान कोई आड़ न थी। जैसे हम कहें कि आसमान जमीन पर है, यानी जमीन के ऊपर है। इससे मालूम हो रहा है कि अर्श और पानी सबसे पहले पैदा हुए। हामिलीन अर्श यानी अर्श उठाने वाले फरिश्ते अभी 4 हैं और जब क़यामत कायम हो जाएगी तो अल्लाह पाक मजीद 4 फरिश्तों से उनकी मदद फरमाएगा। चुनाचे कुरान पाक में है, वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। तर्जुमा, और उस दिन तुम्हारे रब का अर्श अपने ऊपर 8 फरिश्ते उठाएंगे। इस आयत के तहत सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हदीस शरीफ में है कि हामिलीन अर्श आजकल 4 हैं। रोज़े क़यामत उनकी ताईद के लिए 4 का और इजाफा किया जाएगा तो वो 8 हो जाएंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि इससे मलाइका की 8 सफ़े मुराद हैं, जिनकी तादाद अल्लाह ताला ही जाने। अर्श से मुतालिक 3 चीज़ें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 3 चीज़ें अर्श से लटकी हुई हैं। रिश्तेदारी, ये कहती है या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ लिहाजा मुझे ना तोड़ा जाए। अमानत, ये कहती है या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ लिहाजा मुझ में खयानत ना की जाए। और नेमत कहती है या इलाही मैं तेरी तरफ से हूँ लिहाजा मेरी नाशुक्री ना की जाए। अर्श क्यों हिलता है? अहादीस मुबारका में कई ऐसे आमाल जिक्र किए गए हैं जिनसे अल्लाह पाक का अर्श हिलने लगता है। चुनाचे हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फरामीन मलाहिज़ा कीजिए। नंबर 1, जब फासिक की मदा तारीफ की जाए रब ताला गज़ब फरमाता है और अर्श इलाही जुम्बिश करने यानी हिलने लगता है। नंबर 2, शादी करो और तलाक ना दिया करो कि तलाक से अर्श इलाही हिलने लगता है। बाज़ औक़ात अर्श का हिलना रहमत की वजह से भी होता है।
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے، پس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر لیتا ہے، یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ عرش کے سائے میں سب سے پہلے کون ہوگا؟ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پالے یا اپنا قرض معاف کر دے، اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دے۔ کرسی کیا ہے؟ کرسی بھی اللہ پاک کی عظیم نورانی مخلوق ہے۔ یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس مسافت کے بارے میں بھی کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ کرسی عرش سے جداگانہ اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محتاجی نہیں، لہٰذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا، نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ کرسی کیسی ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرسی بھی موتی کی اور قلم بھی موتی کا ہے۔ قلم کی لمبائی 700 سال کی مسافت ہے، اور کرسی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے۔ کرسی کی وسعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں صحرا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان و زمین سے زیادہ لمبا ہے۔ ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی موجود ہوں، مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے جب کہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا کہ جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی، سو تم جدھر بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات اقدس و اعلیٰ کو پاؤ گے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا، نہایت ہی علم والا ہے، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ نہیں ہے اس کی طرح کا سا کوئی۔ وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں ہیں محکم، یعنی ان کے معنی واضح ہیں، وہ اصل ہیں کتاب کی، اور دوسری ہیں مشابہ، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے۔ اور مضبوط علم والے کہتے ہیں، ہم اس پر یقین لائے سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ قرآن کریم میں الرحمن علی العرش استویٰ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن استوا کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مشہور اصولی اور مفسر قرآن علامہ نصفی جو مسلک حنفی کے ہیں، انہوں نے بھی صراحتاً ایسی ہی بات نقل کی ہے۔ قرآن کریم میں استوا علی العرش کا جہاں بھی ذکر ہوا ہے، اس کے ساتھ زمین و آسمان اور نظام شمسی کے تخلیق کا ذکر بھی ضرور کیا گیا ہے۔ اسی لیے شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق خدائی تخلیقی و تکونی سلسلہ کے عرش پر ختم ہونے کا معنی ظاہر کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کئی صحابہ نے ان سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ایک باندی تھی جو ان کی بکریوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اسے ایک خاص بکری پر توجہ دینے کا حکم دے رکھا تھا، چنانچہ وہ بندی اس بکری کا زیادہ خیال رکھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بکری خوب صحت مند ہو گئی۔ ایک دن وہ بندی دوسری بکریوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھی کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اسی بکری کو اچک کر لے گیا اور اسے مار ڈالا۔ جب حضرت عبداللہ گھر واپس آئے تو بکری کو نہ پایا۔ بندی سے پوچھا، اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے غصہ میں آ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ بعد میں انہیں اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت گراں گزری۔ آپ نے فرمایا، تم نے ایک مومن عورت کے چہرے پر مارا۔ انہوں نے کہا، یہ تو حبشن ہے، اسے ایمان سے متعلق کچھ نہیں پتا، وہ مومنہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان میں۔ پھر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مومنہ ہے، اس لیے تم اسے آزاد کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ اس حدیث پاک میں ظاہری ایمان کے لیے زبانی اقرار، رسالت سے پہلے توحید کا ثبوت، زمینی خداؤں بتوں کا انکار، آسمانی حقیقی واحد معبود سے کرانا مقصود تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات و تجلیات تو ہر جگہ موجود ہے، آسمان میں بھی اور اوپر عرش پر بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، بلکہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ چند سوالات اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا آسمان پر؟ نمبر 2، کیا عرش و آسمان میں فرق نہیں؟ نمبر 3، کیا عرش ساتوں آسمان سے اوپر نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے کہ بادل آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کی طرف ہانکتے ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے پکارتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رقی یعنی اونچی چھت ہے جس سے حفاظت کی گئی، اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ پھر پوچھا، کیا جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور اس کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر 2 آسمان ہیں جن کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح 7 آسمان گنوائے اور بتایا ہر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے اوپر عرش ہے اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زمین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا خدا بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے نیچے دوسری زمین ہے، پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں گنوائیں اور بتایا کہ ہر 2 کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم لوگ نیچے زمین کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک پہنچے گی۔ اور پھر یہ آیت پڑھی،
हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही है सबसे पहला और सबसे पिछला और बाहर और अंदर, और वो सब कुछ जानता है। इमाम इब्ने जरीर सूरह तलाक की आयत की तफसीर में हजरत कतादा का कौल लाए हैं कि आसमान और जमीन के दरमियान 4 फरिश्तों की मुलाकात हुई। आपस में पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? तो एक ने कहा 7वें आसमान से मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है और मैंने अल्लाह को वहीं छोड़ा है। दूसरे ने कहा कि 7वीं जमीन से मुझे अल्लाह ने भेजा था और अल्लाह वहीं था। तीसरे ने कहा मेरे रब ने मुझे मशरिक से भेजा है जहां वो था। चौथे ने कहा मुझे मगरिब से अल्लाह ताला ने भेजा है और मैंने उसे वहीं छोड़ा है। एक और हदीस में अमीरुल मुमिनीन अली अलैहिस्सलाम से आया है, हामिलीन अर्श वो उलमा और दानिशमंद हैं जिन्हें खुदा ने अपने इल्म की तालीम दी है। एक और हदीस में इमाम अली बिन मूसा रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह से आया है, अर्श खुदा नहीं है बल्कि उसके इल्म कुदरत का नाम है। इन हदीस से अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि अर्श की इस तफसीर के अलावा जो हमने पहले बयान की थी एक और तफसीर भी है, यानी वो खुदा के इल्म कुदरत जैसी सिफात हैं। इस बिना पर अर्श इलाही के हामिल उसके इल्म के हामिल हैं। बस इंसान या फरिश्ते जितने ज्यादा इल्म रखते होंगे इतना ही ज्यादा हिस्सा उस अजीम अर्श का उठाए हुए होंगे। इस तरह ये हकीकत और ज्यादा वाज़े हो जाती है कि अर्श तख्ते सल्तनत के मुशाबे किसी जिस्मानी तख्त के माने में नहीं है, बल्कि ये जब खुदा के बारे में इस्तेमाल होता है तो मुख्तलिफ कनाई मानी रखता है। हजरत अबू मूसा से रवायत है कि हम एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सहाबी ने बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो अपनी जानों पर तरस करो, तुम किसी गायब या बहरे को नहीं पुकार रहे हो बल्कि तुम सुनने वाले और करीब वाले को पुकार रहे हो और वो तुम्हारे साथ है। और मैं इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या तुम्हें जन्नत के खजानों में से खजाना ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। अल्लाह कहाँ है, इस बारे में बड़ा इख्तिलाफ है और इसकी वजह यह है कि इस बारे में मुख्तलिफ आयतें और मुख्तलिफ अहादीस हैं, इसलिए किसी एक को मुतअय्यन करना मुश्किल है। इसलिए इस बारे में 6 जमातें हो गई हैं। इस अकीदे के बारे में 38 आयतें और 6 हदीसों में आप हर एक की तफसील देखें। अल्लाह के बारे में 4 बातें याद रखना ज़रूरी है। नंबर 1, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। वो तमाम चीज़ों का खालिक है, इसमें फ़ना नहीं, इसीलिए उनकी ज़ात या सिफात में फ़ना नहीं है। नंबर 2, वो जहत से पाक है, यानी किसी जहत में नहीं है, यानी ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं नहीं है। नंबर 3, वो कैफियत से पाक है, यानी इंसानों और चीज़ों में जो मुख्तलिफ कैफियत हैं अल्लाह में ये नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो खुद कैफियत को पैदा करने वाला है, तो अल्लाह में कैफियत कैसे होगी। नंबर 4, अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं है, ना सिफात में उसकी मिसल है और ना ज़ात में उसकी कोई मिसल है। इसीलिए किसी सिफत के बारे में यह है कि वो अल्लाह की सिफत की तरह है तो इसका मतलब यह है कि लफ्ज़ी तौर पर वो हमारी सिफत की तरह मालूम होता है, लेकिन हकीकी मानी में वो चीज़ ही कोई और है जिसका हम इदराक नहीं कर सकते और ना ही उसका शऊर रख सकते हैं। इसलिए अल्लाह की किसी भी सिफत को मखलूकात की सिफात पर हरगिज़ क़ियास ना करें। इसकी दलील के लिए ये आयत और हदीस पाक है, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। तर्जुमा, कोई चीज़ अल्लाह के मिसल नहीं है और वही है जो हर बात सुनता है, सब कुछ देखता है। इस आयत में है कि अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं है, तो हम कैसे ये क़ियास कर सकते हैं कि हमारी तरह वो कुर्सी पर बैठे हैं या हमारी तरह उनके हाथ और पाँव हैं या हमारी सिफत की तरह उनकी सिफत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदू के लिए ऐसी नेमत तैयार की है कि किसी आँख ने देखी ही नहीं है, किसी कान ने उसे सुना ही नहीं है, किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल भी नहीं गुजरा। और उसकी दलील के लिए ये आयत पढ़ो, किसी मुतनफ़िस को कुछ पता ही नहीं कि ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान छुपा रखा है। इस हदीस में है कि जन्नत की नेमतें ना आंख ने देखी हैं और ना कान ने सुना है और ना दिल में उसका ख्याल गुजरा है।
جب جنت کی نعمتوں کا یہ حال ہے جو مخلوق ہیں تو ہم اللہ کی ذات کا اور ان کی صفات کی کیفیت کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کی ذات کہاں ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس بارے میں اپنی رائے قائم نہ کریں اور نہ اپنے اور مخلوق پر قیاس کریں۔ پہلی جماعت کی رائے ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود ہے، لیکن کس کیفیت سے موجود ہے؟ ذات کے ساتھ موجود ہے یا علم و قدرت یا بصیرت کے ساتھ موجود ہے؟ اس بارے میں وہ کچھ بحث نہیں کرتے، کیونکہ اللہ جہت اور کیفیت سے پاک ہے۔ ان کی دلیل یہ آیتیں ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کی دلیل یہ آیتیں ہیں۔ تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، اس سے کم ہوں یا زیادہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے تھے، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اے مسلمانوں تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی سر بلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرا بندہ پوچھتا ہے تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ اس آیت میں ہے کہ میں انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، اس لیے جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہوگا۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ ان 7 آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن بغیر مکان اور بغیر کیفیت کے ہے۔ یہ جماعت ایک نقطہ بھی اٹھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کو عرش پر مستوی مان لیں اور یہ کہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو یہ اشکال ہوگا کہ عرش بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھے؟ دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر ہے، لیکن کس کیفیت سے ہے وہ اس کے بارے میں بحث نہیں کرتی، کیونکہ اللہ جہت سے اور کیفیت سے بالکل پاک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آیتوں میں کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، تو ہم اس کو مان لیتے ہیں اور ان کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کوئی تعویل کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ حضرات اوپر کی 7 آیتیں جن میں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ علم و بصیرت اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ ان کی دلیل یہ 7 آیتیں ہیں۔ ترجمہ: وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اللہ وہ جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ وہ اللہ جس نے 6 دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کی، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اللہ وہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ وہی ہے جس نے سارے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ ان 7 آیتوں میں ہے کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، اس لیے یہ دوسری جماعت اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، باقی کس انداز میں ہے یہ معلوم نہیں، بس اللہ کی شان کے مطابق مستوی ہے۔ استوا عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے سیدھا ہونا، قائم ہونا، قابو پانا، اور بعض اوقات اس کے معنی بیٹھنے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ لفظ مشتبہات میں سے ہے، اس لیے اللہ کے لیے اس کا کوئی معنی متعین کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ سیدھا کھڑا ہونے اور قائم ہونے سے پاک ہے، وہ کسی کیفیت سے بھی پاک ہے۔ عرش ایک بہت بڑی مخلوق ہے۔ اللہ وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیتیں اور بہت سی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش ایک بڑی اور عظیم مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان سب سے ہم خوب واقف ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ کرسی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن عرش کے مقابلے پر کرسی کی حیثیت بہت کم ہے۔ جیسے صحرا میں ایک کڑا ڈال دیا گیا ہو تو صحرا کے مقابلے میں لوہے کے حلقے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی کی کوئی خاص حیثیت باقی نہیں رہتی۔ باقی یہ کیسی ہے اللہ ہی جانے، لیکن
یہ کرسی پھر بھی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت میں کرسی کا ثبوت ہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرہ بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا عالی مقام عظمت والا ہے۔ تیسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ کائنات میں علم، قدرت اور بصیرت کے ساتھ ہے، ذات کے ساتھ کائنات میں نہیں ہے۔ باقی کہاں ہے اس بارے میں وہ خاموش ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے، تو وہ کائنات میں کیسے ہوں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات فانی ہے، پس اگر اللہ کی ذات اس میں موجود ہو تو اللہ کی ذات بھی فانی ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ کہا جائے کہ علم و بصیرت کے اعتبار سے اللہ کائنات میں ہے۔ ان کی یہ آیتیں ہیں، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیے ہوا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سارے کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ ان تین آیتوں میں ہے کہ اللہ سب چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، اس لیے وہ علم کے اعتبار سے کائنات میں ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ بہت جاننے والا بھی، بہت قدرت والا بھی ہے۔ ان 7 آیات میں ہے کہ اللہ نے علم، قدرت اور ملکیت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اس لیے یہ تیسری جماعت کہتی ہے کہ اللہ علم، قدرت اور بصیرت کے اعتبار سے کائنات میں موجود ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ چوتھی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق بلندی پر ہے۔ یہ جماعت کوئی بڑی نہیں ہے۔ اللہ کتنی بلندی پر ہے وہ اس بارے میں کوئی تعین نہیں کرتی، لیکن ان کی شان کے لحاظ سے وہ بلندی پر ہے۔ ان کی دلیلیں یہ آیتیں ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے، اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ وہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور روح القدس اسی کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے۔ ان 4 آیتوں میں اس کا اشارہ ہے کہ اللہ بلندی پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات میں جب 3 پہر باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے۔ اس حدیث کے اشارے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ بلندی پر ہے۔ اس لیے اس چوتھی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ بلندی پر ہے۔ باقی کس کیفیت میں ہے اس بارے میں ہم بحث نہیں کرتے، بس اپنی شان کے مطابق ہے۔ 5ویں جماعت، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان پر ہے۔ یہ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، اور یہ رائے اوپر کی رائے کے بالکل قریب ہے۔ ان کے دلیل یہ حدیث ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میرے پاس ایک باندی تھی جو میری بکری چراتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باندی کو میرے پاس لاؤ۔ تو ہم باندی کو حضور کے پاس لائے تو آپ نے باندی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ باندی نے کہا آسمان میں۔ پھر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ باندی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس باندی کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ باندی نے کہا اللہ آسمان میں ہے، تو آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ اس لیے اس جماعت کی رائے ہے کہ اللہ آسمان پر ہے۔ اب کس کیفیت میں ہے اس بارے میں وہ بحث نہیں کرتی، بس اس کی شان کے مطابق ہے۔ چھٹی جماعت کی رائے یہ ہے کہ استوا علی العرش، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا قدم، اللہ کی انگلی، اللہ کا نزول، یہ سب متشابہات میں سے ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور ان کے بارے میں بحث کرنا بدعت ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ان کے یہاں حضرت امام مالک کا یہ قول بہت مشہور ہے۔ ہم مالک بن انس کے پاس موجود تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا
اے ابو عبداللہ، رحمان تو عرش پر استوا ہے، تو استوا کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر نیچا کیا یہاں تک کہ ان پر پسینہ آ گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، استوا کا معنی مجہول نہیں ہے، اس کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ پھر فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی بدعتی ہے، اس لیے اس آدمی کو نکال دینے کا حکم دیا۔ شیخ فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے اللہ کے آنے کا اور اترنے کے معاملے کو بھی اسی استوا میں ہی شامل کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی سوال کرنا بدعت ہے۔ اس عبارت میں یہاں تک ہے کہ حضرت امام مالک نے استوا کے بارے میں سوال کرنے والے کو بدعتی کہا اور اس کو کمرے سے نکال دیا۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے، اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھاک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے۔ سب کچھ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ آیت میں نصیحت کی گئی ہے کہ متشابہ الفاظ کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ ایسے موقع پر ان آیتوں پر ایمان رکھیں اور چپ رہیں۔ اس لیے ہم استوا کی تحقیق میں نہیں پڑتے بلکہ چپ رہتے ہیں۔ اس بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، کیونکہ کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے۔ شرح فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ کی مشہور کتاب ہے، اس کی عبارت یہ ہے، اللہ کے لیے ہاتھ، چہرہ، نفس، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس پر ایمان رکھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے، چہرہ، ہاتھ، نفس، تو یہ اللہ کی صفت ہے لیکن بغیر کیفیت کے ہے، اور یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت ہے یا اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اس تعویل کرنے میں اللہ کی صفت کو باطل کرنا ہے۔ قدریہ اور معتزلہ جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ کا مطلب اس کی قدرت یا اس کی نعمت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہے اس کی صفت، لیکن بغیر کیفیت کے۔ اللہ کا غصہ اور اللہ کی رضامندی دونوں اللہ کی صفتیں ہیں لیکن بغیر کیفیت کے۔ اور شارحین نے الرحمن علی العرش استوا کو بھی اسی میں داخل کیا ہے کہ استوا کا معنی معلوم ہے لیکن کس کیفیت میں اللہ نے عرش پر استوا کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، اور نہ کسی آیت یا حدیث سے اس کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے یہ متشابہات میں سے ہے، اس لیے اس پر خاموش رہنا چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ استوا کا ترجمہ عرش پر مستقر ہونے یا بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے عرش کی حفاظت کی، عرش پر قبضہ کیا، عرش کو باقی رکھا۔ اگر علی العرش استوا کا ترجمہ عرش کی حفاظت کی، عرش پر قبضہ کیا، عرش کو باقی رکھا کیا جائے تو اس میں اللہ کی کیفیت نہیں آتی، اس لیے اس ترجمہ میں کیفیت کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ عرش اور کرسی حق ہے لیکن اللہ عرش اور کرسی سے بے نیاز ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے، عرش اور کرسی حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی سے بے نیاز ہے۔ یہ 6 جماعتیں اور 4 بزرگوں کی رائے آپ کے سامنے ہیں، آپ خود بھی غور کریں، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ، چہرہ وغیرہ ہمارے ہاتھ، چہرہ کی طرح نہیں ہو سکتے، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اس لیے یہ الفاظ اور اعضاء متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات میں زیادہ گھسنے سے آیت میں منع فرمایا ہے، اس لیے ان الفاظ پر ایمان رکھیں اور زیادہ گھسنے سے احتراز کریں۔ مفسر حضرات نے موقع محل کے اعتبار سے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے جو حقیقی ترجمہ تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان جملوں کا قریب مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ 9 اعضاء یہ ہیں: اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ وجہ اللہ، اللہ کا نفس، اللہ کی آنکھ، دائیں ہاتھ، انگلی، قدم، اللہ کا اترنا، حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کرنا۔ اللہ کے ہاتھ کے لیے یہ آیتیں ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔
اے پیغمبر، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کے چہرے کے لیے یہ آیتیں ہیں، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہوگا۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے ہو۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے۔ نفس کے لیے یہ آیت ہے، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ اس آیت میں نفس کا ذکر ہے۔ آخر میں اس حدیث کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ان کی اونچائی 60 ہاتھ تھی۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ یہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں، اس کے اندر کے معنی نکالنے میں زیادہ نہ پڑے۔ اللہ پاک کا عرش عظیم ہے، اس کی ذات اقدس سب سے برتر ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ بس اللہ نے جو قرآن پاک میں جو ذکر کیا ہے، چہرہ، ہاتھ، نفس، تو یہ اللہ کی صفات ہیں اور بغیر کیفیات کے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوگے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔